بلو اکانومی سے مراد سمندری ماحولیاتی نظام کی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے معاشی ترقی، بہتر معاش اور ملازمتوں کے لیے سمندری وسائل کا پائیدار استعمال ہے۔ پاکستان ایک ساحلی ملک کے طور پر اپنی بلو اکانومی کو ترقی دینے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے سمندری وسائل میں 1050 کلومیٹر سے زیادہ ساحلی پٹی، 240,000 مربع کلومیٹر کا ایکسکلوسیو اکنامک زون اور سمندری حیات کا ایک بھرپور حیاتیاتی تنوع شامل ہے، جس میں 1000 سے زیادہ مچھلیوں کی انواع، سمندری ممیلیا کی 20 اقسام اور سمندری کچھوے کی 5 اقسام شامل ہیں۔ ملک نے ماہی گیری کے ذریعے اپنی نیلی معیشت کو ترقی دینے میں پہلے ہی کچھ پیش رفت کی ہے، جو کہ قومی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سیکٹر سے پاکستان میں 30 لاکھ سے زیادہ افراد کو روزگار ملتا ہے اور جی ڈی پی کا تقریباً 1% اس سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تاہم آبی زراعت، مرین بایو ٹیکنالوجی، سمندر سے قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اب بھی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سرمایہ کاری سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس میں ماحولیاتی سیاحت، کھیل کے علاوہ شعبہ ماہی گیری کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس سے ساحلی کمیونٹیز میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاش کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بلو اکانومی کی صلاحیت کا ادراک کرنے کے لیے پاکستان کو ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، جو ضرورت سے زیادہ ماہی گیری، آلودگی، غیر قانونی ماہی گیری جیسے مسائل کو حل کرے۔ حکومت کو سمندری وسائل کے پائیدار استعمال کو بڑھانے اور بلو اکانومی کے شعبے میں جدت کو فروغ دینے کے لیے تحقیق اور ترقی میں بھی سرمایہ کرنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسز گروپ۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزمان صفی صاحب، پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ ہیں، اور آج ہم ایک بہت اہم جو ٹاپک ہے اور ایک بہت اہم سیکٹر ہے جس کو لگاتار نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ جی ہاں، بلو اکانومی کے اوپر آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی بلو اکانومی، اس کو کون سے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں اور کس طریقے سے ہم ان چیلنجز سے نکل سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 2020 کو ڈکلیئر کیا گیا تھا ایز اے ایئر آف بلو اکانومی، لیکن پینڈیمک کی وجہ سے اور کچھ خطے کے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ہم نے یہ نہیں منایا۔ اس وقت دنیا کی 90% جو ٹریڈ ہے وہ وایا سی ہو رہی ہے۔ بلو اکانومی جو ہے اس وقت دنیا کے اندر 2.5 ٹریلین جو ہے وہ کما کے دے رہی ہے، یس 2.5 ٹریلین US ڈالرز، اور پاکستان کی جو بلو اکانومی ہے وہ انفارچونیٹلی 1.5 بلین ہم اس بلو اکانومی سے کما رہے ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں انڈیا کو دیکھ لیں یا بلکہ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں تو وہ 6 بلین پلس پر ایئر جو ہے وہ اس سیکٹر سے کما رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستانی مچھلی جو ہے وہ عالمی منڈی میں $2 سے $3 پر kg کے حساب سے بک رہی ہے، جبکہ یہی مچھلی، اسی سمندر کی مچھلی جب انڈیا پکڑتا ہے یا پھر بنگلہ دیش پکڑتا ہے تو وہ $6 سے $7 پر kg کے حساب سے بکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے مچھیرے ہیں جو اس سیکٹر سے وابستہ ہیں، ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان میں سے اکثریت کے پاس جو ہے آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ ہوگا تو وہ قرضے لیں گے۔ دوسرا کوئی پروسیسنگ جو مچھلی پکڑتے ہیں اس پروسیسنگ کرنے کا ہمارے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کی نسبت بہتر مچھلی جو ہے وہ انتہائی سستے داموں پہ بیچنے پہ مجبور ہے۔ اسی طریقے سے آج سے کچھ دہائیوں پہلے پاکستان کی شپ جو بریکنگ انڈسٹری ہے وہ سب سے بڑی انڈسٹری ساؤتھ ایشیا کی مانی جاتی تھی، لیکن آپ کو یہ سن کے بہت افسوس ہوگا کہ آج ہم سے بہت آگے ہے انڈیا اور بنگلہ دیش۔ اسی طریقے سے ساحلی ٹوریزم کی اگر آپ بات کر لیں یا پھر آپ میرین ٹوریزم کی بات کر لیں تو ہم کہیں نظر نہیں آتے، حالانکہ جو یہ گوادر کو جاتی ہے ہائی وے جا رہی ہے، یہ دنیا کی خوبصورت ترین لینڈسکیپ سے جا کے جو ہے گزرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں ہم نے کی، اس سائٹ پہ توجہ نہیں دی، ہم وہاں سے کچھ بھی نہیں کما رہے۔ انڈیا نے ایک آج سے کچھ عرصے پہلے ایک پلان دیا تھا جس کا نام تھا مالا ساگر۔
اور 15 سال کا یہ پلان تھا، اور اس کے اندر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا، جس کے اب پھل انڈیا جو ہے وہ ریپ کر رہا ہے۔ اگر آپ مختلف جو سیکٹرز ہیں ود ان بلو اکانومی، اس میں آپ دیکھیں تو انڈیا بڑی سپیڈ اپ آگے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم نے اس پہ توجہ نہیں دیا۔ آج ہم نے سر کو اسی لیے دعوت دی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ایسا جس کے بلینز آف ڈالر کا پوٹینشیل ہے، اور ہم سے چھوٹا بنگلہ دیش جو ہے وہ 6 بلین کما رہا ہے، ہم تو صرف 1.5 بلین تک پہنچے۔ کیا وجہ ہے کہ اس سیکٹر میں ہم آگے نہیں جا سکے؟ کیا چیلنجز ہیں؟ پاکستان کی پالیسی کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ پالیسیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی؟ کیا کوارڈینیشن نہیں ہے؟ کیا ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ تو سر پہلا سوال، سر پہلے تو ناظرین کو آسان الفاظ میں بتائیے کہ بلو اکانومی ہے کیا، اور پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے بلو اکانومی کا؟ بہت شکریہ بلال، آئی ہوپ آواز کلیئر آ رہی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے پہلے چیز تو ضروری ہے کہ ہم ناظرین کو یہ سمجھائیں کہ ہماری جو کوسٹ لائن ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور آپ کی جو ایکسکلوسیو اکنامک زون انڈر دی لا آف دی سی کنونشن جو دیا گیا، اس پورا ایک پروونس جو آپ کا بلوچستان پروونس، اس سے کہیں زیادہ ایریا سمندر کا وہ آپ کے اکنامک ایکسکلوسیو اکنامک زون میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کی تمام تر ریسورسز، مرین فشریز ہیں یا سی بیڈ مینگنیز ہے، سی بیڈ ریسورسز ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان کے جورسڈکشن میں آتی ہیں، اور وہ ان کی ایکسپلائٹیشن کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس صلاحیت ہو۔ آف شور آئل ریگنگ کا جو رگز ہیں وہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں اپنے، بیکاز اس ایریا میں آئل کا بھی کافی مقدار پایا جاتا ہے اگر آپ جائیں مڈل ایسٹ کی طرف۔ تو وہ ابھی ان تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ضروری یہ ہے کہ along دی کوسٹ جو آپ کی تقریباً 350 ناٹیکل مائل بنتی ہے جیوانی سے لے کر اور سر کریک تک کا، تقریباً اس ایریا کو میں جو پوٹینشیل ہے ریگارڈنگ پورٹ اینڈ ہاربر، جو آپ نے ابھی جا کے گوادر پورٹ ڈیولپ کیا ہے، اس سے پہلے ابھی کچھ عرصہ پہلے نیوی نے ارمارا پہ اپنا نیول بیس بنایا، اور اس سے پہلے 73-74 سے آپ نے پورٹ قاسم کی طرف توجہ دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹو پورٹ کے علاوہ مین پورٹ اگر کوئی ہے تو وہ ابھی تک صرف پورٹ قاسم ہے، اور گوادر نے ابھی پچھلے جب سے اس کی پیک کا پروگرام شروع ہوا اس وقت سے یہ ایک نیا پورٹ آپ کے پاس آیا۔ تو ریزلٹ از کی جو بلو واٹر اکانومی کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے ٹریڈ اینڈ کامرس۔ یہ آپ کا جو سامان ہے وہ سمندر کے ذریعے جاتا ہے اور آتا ہے، تو آپ کے پاس اپنی کتنی صلاحیت ہے، کتنی کیپیبلٹی ہے جس کو آپ ٹریڈ کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ 1971 تک آپ کے پاس جو دو ونگز تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اور اس لحاظ سے آپ کے پاس ویریس شپنگ کمپنیز تھی پرائیویٹ سیکٹر میں، اور جن میں ٹوٹل جہازوں کی تعداد جو تھی وہ آلموسٹ 300 پلس تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کا بٹوین دا ونگز آپ کے جو ٹریڈ تھا اس کے ایک بیشتر اپنا ہی پاکستانی فلیگ جو تھا وہ کیری کرتا تھا، تو ود ریزلٹ کہ آپ کی اکانومی اس سے بہتر ہوتی تھی۔ لیکن 71 کے بعد جب ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو آپ کے پاس آہستہ آہستہ ٹریڈ کے لیے جہازوں کی تعداد کم ہوتے چلی گئی، اور جو دو شپنگ کمپنیز رہ گئی تھی، ایک نیشنل شپنگ کارپوریشن اور ایک پاکستان شپنگ کارپوریشن، جس کو گورنمنٹ نے نیشنلائز کر کے ملا کے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کر دیا، اور ریزلٹ واز کی، اور اس میں جہاز بتدریج کم ہوتے چلے گئے۔ اس وقت بہت مشکل سے جہاز جو ہے میرے خیال 30 سے 31 جہاز ہیں ٹوٹل جو آپ کے پاس اس ٹریڈ میں کر رہے ہیں، ود ریزلٹ کہ آپ کا جو ٹریڈ ہے دنیا کے ساتھ، کیونکہ آپ کے اپنا فلیگ شپ نہیں ہے، آپ دوسروں کے ذریعے ٹریڈ کرتے ہیں، دوسرے جہازوں کے فائدہ ہوتا ہے، دوسری ممالک کے جو ان کے جہاز استعمال کرتے ہیں، چارٹر کرتے ہیں، تو وہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سملرلی ٹینکر کی طرف آ جائیے تو آپ جو اوسط آئل کی کھپت ہے پاکستان میں وہ تقریباً ایوری سیکنڈ ڈے یو نیڈ سم تھنگ لائک 50,000 ٹن، اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہے، ایوری سیکنڈ ڈے ایک جہاز۔ تو جب آپ جہاز آپ کے پاس اپنے جو جس میں بھی کچھ سیل کر چکا ہوں وہ ایک جہاز تھا، باقی جہاز آپ چارٹر کرتے تھے، اور چارٹر کرنے کے بعد ظاہر بات جب چارٹر کریں گے تو فائدہ جو ہے جس کمپنی کو آپ چارٹر کریں گے وہیں جائے گا۔
اور اب ایک کی جگہ 2 یا 3 جہاز ہو گئے ہیں اس عرصے میں لاسٹ 15-20 ایئرس. تو اس میں آپ دیکھیں گے اگین آئل کا جو ٹریڈ ہے وہ بھی اس کا فائدہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو نہیں مل رہا بیکاز آپ نے جہاز چارٹر کیے ہوئے. تو ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی ایکسکلوسیو اکنامک زون, ٹریڈ اینڈ کامرس, فشریز جو آپ نے ذکر کیا تھا, اس میں فشریز آپ کے پاس جو ٹرالرز ہیں, فشنگ ٹرالرز, وہ پرانے سے ہے, کوئی ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ خاص پرانے اسٹائل سے جاتے ہیں سمندر پہ مچھلیاں پکڑتے ہیں, اور ان کی پروسیسنگ کی بھی کوئی خاص فیسلٹیز ان کے پاس نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے بہترین جو آپ کا کیچ ہے مچھلی کا, وہ جب آپ لے کر آتے ہیں فش ہاربر میں, وہ اس دام نہیں بکتا جس داموں باقی دوسرے ممالک بکتے ہیں. اور اس لیے آپ کو وہ کنٹریبیوشن ٹو یور بلو اکانومی کے جو معیار ہے, جو تعداد ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. کچھ مچھلی پکڑی جاتی ہے گوادر میں, اور گوادر سے ہی اپنے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہاں پر بھی پروسیسنگ پلانٹ ایز سچ کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ باہر بیرون ملک بھیج سکے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں, دس از آل کورڈ انڈر میری ٹائم پالیسی. پاکستان کے پاس میری ٹائم پالیسی کا شکل میں ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, وہ پہلی دفعہ نمودار ہوا 2001 میں. اس سے پہلے 1947 سے لے کے اب تک کوئی سنگل ڈاکیومنٹ نہیں تھا. میری ٹائم کا کچھ حصہ نیول پالیسی کے تحت, اس کے تحت آتا تھا ڈیولپمنٹ آف پورٹ شپنگ کے بارے میں نیوی کا کچھ ذمہ داری آتی تھی, اور کچھ کمیونیکیشن والے بیکاز منسٹری آف کمیونیکیشن کے نیچے تھا یہ سارا سلسلہ. جب الگ ہوا تب بھی ایک چھوٹا سا ڈویژن تھا منسٹری آف ڈیفینس میں, جس کو میری ٹائم ڈویژن کہتے تھے, جو ایک آپ کی ان تمام چیزوں کو دیکھتا تھا. ود ریزلٹ کہ آپ نے وہ تمام تک وہ پوٹینشیل ہونے کے باوجود you did not have the wherewithal, you did not have a policy to harness the full potential, جو کہ آپ کا ایکسکلوسیو اکنامک زون جب 1981 میں لا آف دا سی کنونشن پاس ہو کے آ گیا, اور آپ کو ایک بہت بڑا پروونس آپ کے لیے سامنے آ گیا, سمندری پروونس, اس کے اندر کے تمام تر ریسورسز کو آپ استعمال کر سکتے تھے, وہ آپ نہیں کر پائے بیکاز اسٹل 2001 میں جا کے پہلی دفعہ میری ٹائم پالیسی کی شکل میں ایک چیز آئی جس کے تحت ڈیولپمنٹ آف پورٹ ہاربر, شپنگ اور فشنگ اور ٹریڈ, اس کے بارے میں ایک پالیسی مرتب کی گئی. اچھا سر, ایک چیز ابھی آپ نے بڑا اچھا دیا کہ 2001 کے اندر مشرف ایرا کے اندر جو ہے ہمیں پہلی میری ٹائم جو ہے پالیسی ملتی ہے اور کوئی ہم توجہ شروع کرتے ہیں. سر ہم نے اگر آس پاس اپنے ہمسایوں کے دیکھ لیں جو ایکسپیرینسز ہیں, انڈیا کی جو ساگر مالا اسٹریٹجی ہے, میری ٹائم پالیسی جو ہے, اس میں انہوں نے بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو جو ہے نا انٹر کیا, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اسے انوالو کیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پھل بھی آ رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اس طریقے سے اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہا جس طریقے سے ضرورت ہے, اور ہمیں کوئی پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں نظر آ رہی. اب ایک اگر آپ مرین جو ہے وہ ٹوریزم کو دیکھ لیں, تو سیاح جو آئے گا اس سے اچھے رہنے کے لیے ہوٹلز کی ضرورت ہوگی, وہ آپ کو چاہیے. آپ کی اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے اور پیاری ترین کوسٹ لائن ہے, اور ڈائیورس قسم کے آپ کا لینڈسکیپ ہے کوسٹ لائن کا, کہ مثلاً اگر آپ وہ جو ہائی وے دیکھ لیں جو مشرف صاحب کے دور میں بنی تھی, جہاں پہ وہ پرنسس آف ہوپ جیسے جو ہے نیچرل مجسمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں, تو ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہماری کہیں پہ اس طریقے سے جو ہے نا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. کیا گورنمنٹ اس میں نہیں ہے؟ کیا عوام کو, سرمایہ دار کو ہم راغب نہیں کر سکے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا پوٹینشیل رکھتے ہوئے بھی اتنے مطلوبہ تعداد میں پیسہ نہیں لا سکے جو کہ اس سیکٹر کے لیے ضروری تھا؟ دیکھیے یہ بہت ریلیونٹ سوال پوچھا ہے, اور اسی سے منسلک ایک اور بھی ہے جو پالیسی کا حصہ ہے, کہ آپ کے پاس جو مرچنٹ مرین ہے اس کی تعداد پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی ہے. کیونکہ جو بھی پالیسی بنائی گئی اس میں ویریس ایسے قانون بنا دیے گئے کہ جہاں پر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جہازوں کو اون کرنا یا جہازوں کو پاکستانی فلیگ کے اندر رکھنا وہ بہت ہی مشکل دشوار ہو گیا تھا, بیکاز وہ وارے نہیں کھاتا تھا جس پہ آپ کہیے کہ جو پالیسیز ڈیوٹیز کی اور ویریس ٹیکسیشن کی ویریس لگائی,
جس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر میں جہازوں کو اون کرنا یہاں پر مشکل تھا. اس لیے بیشتر جو پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے پاس جہاز موجود ہے, لیکن وہ پاکستانی فلیگ میں نہیں ہے, وہ پناما فلیگ میں ہے یا کسی اور فلیگ آف کنوینئنس میں انہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے اس کے ذریعے پرافٹ کر سکتے ہیں. آپ کے اپنا جو پاکستانی فلیگ ہے وہ صرف اور صرف جو سرکاری کھاتے میں جو چل رہے ہیں وہی چل رہا ہے, ٹینکر بھی اور کارگو اور کنٹینر ویسل بھی. تو اس لیے ابھی تک ہم نے وہ انکریجمنٹ, وہ سہولیات نہیں پرووائڈ کی, جیسا کہ آپ نے انڈیا کا ذکر کیا, وہ کیا کہ جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کو بہت ہی کھلی چھٹی دی گئی تاکہ وہ آ کے اس پوٹینشیل کو ریپ کریں اور اس کی وجہ سے اکانومی کو اسٹیبلٹی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو دوسرا نوٹ تھا وہ ٹورزم کے حوالے سے. یس, آپ کی جو پوری کوسٹ لائن ہے بہترین کوسٹ لائن ہے, سینڈی بیچز ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی عمدہ سیاحت کا سرچشمہ بن سکتا ہے پرووائڈیڈ آپ اس کو ڈیولپ کریں. باہر کے لوگ ابھی تک نہیں آ پا رہے بیکاز آپ کے پاس وہ تمام سہولیات نہیں ہے, نہ ہی آپ کے پاس وہ پروجیکشن بھی نہیں ہے, انٹرنیشنل پروجیکشن بھی نہیں ہے جہاں پر لوگ اٹریکٹ ہو کے آئے. اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انکریج کریں. جب تک پرائیویٹ سیکٹر اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرے گا اس وقت تک آپ نہیں اس چیز کو ہارنس کر سکیں گے, اس کا پورا پوٹینشیل. اور آپ کی جو بلو واٹر اکانومی ہے اس میں جو پوٹینشیل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ضرور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں. اچھا سر, وہ ابھی جو پیکج بھی ہم نے چلایا اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے مرین لائف کی کہ 5 قسم کے کچھووں کی نسلیں ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی, ہمارے پانی میں مل جائیں گی. مچھلی کی, اس کے علاوہ جو ہے بیوٹیفل ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا. اب اگر آپ کی آنکھیں اور آپ دیکھ نہ سکیں تو آپ کی بدقسمتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نعمت ہو گئی ہے, آپ کو مل گئی ہے. تو آنکھیں ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے. اور میں پائڈ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پالیسیز جو بن جاتی ہیں لیکن کوارڈینیشن کا فقدان ہے. تو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تک گورنمنٹ کی پالیسیز آئی 2001 میں آئی پھر 2023 میں, تو سر کوششیں تو کسی لیول پہ نظر آ رہی ہیں لیکن کس وجہ سے ہم وہ کوارڈینیشن اور وہ کوآپریشن نہیں پیدا کر سکے جس کی وجہ سے یہ سپیڈ اپ اور ہم جو آج IMF کی طرف جا رہے ہیں کبھی کہیں پہ جا رہے ہیں, جب ہم خود یہ چیز خود اپنی محنت سے اللہ کی عطا کی بھی جو نعمتیں ان سے حاصل کر سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس طرف فوکس نہیں کر سکے؟ بلال صاحب, بڑی بنیادی چیزیں ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس کا صحیح مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے. پالیسیز جتنی بھی ہیں وہ لینڈ اورینٹڈ پالیسیز رہی ہیں. جو بھی لوگ تھے ان کی سوچنے سمجھنے کا محور, سوچنے سمجھنے کا انداز, سارا کا سارا فوکس تھا کہ وہ ٹپیکل پٹواری ماحول میں کہ زمین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, زمین کی طرف توجہ رہی ہے, سمندر کی طرف توجہ نہیں رہی ہے. ود ریزلٹ کی ابھی تک جو اس کا صحیح پوٹینشیل ہے اس کے مطابق جو آپ کی پالیسیز ہیں, جو انکریجمنٹ ہے, جو انسینٹیوز ہیں, وہ آپ ابھی تک مہیا نہیں کر پائے ہیں, جس کی بنا پر یہ لوگ آئے اور اس سیکٹر کو, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سیکٹر میں بڑا پوٹینشیل ہے. صرف انسینٹیو اور صحیح پالیسی کی ضرورت ہے. یہ امیڈیٹلی آپ کی ڈویڈنڈز دیکھنا شروع ہو جائیں گے. دا مومنٹ یو گیٹ دی پارٹیسپیشن, وہ لا کے آپ کو فشریز میں انویسٹمنٹ کرے گی. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ برڈن آپ دنیا بھر میں دیکھیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر والے ہیں, جو بڑی بڑی کروز لائنرز ہیں, بڑی بڑی یاٹس ہیں, فشنگ کے جو ٹرالرز ہیں, ان کے ساتھ پروسیسنگ شپس ہیں, یہ سب کے سب پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور وہ ایون آپ کو یہ بھی بتاؤں میں, ملیشیا جیسے ملک میں جو پورٹ ہے, یہاں پر کراچی پورٹ ٹرسٹ جو ہے سرکاری ادارہ ہے, وہاں جو پورٹ ٹرسٹ ہے وہ سرکاری ادارہ نہیں ہے. سرکار جو بھی پورٹ انہوں نے چلا رہے ہیں اس سے پیسے وصول کرتی ہے, اس کا سرکار کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا. یہاں تو آپ نے ایک چیئرمین بٹھالا ہوا ہے تو اس کے نیچے واچ اینڈ وارڈ ہے, تو اس کے نیچے سارا آپ کے جیب سے خرچہ ہو رہا ہے. ویئر از موسٹ آف دی ورلڈ میں اگر آپ جائیں گے تو پورٹس اینڈ ہاربرز اینڈ شپ کے جتنے بھی ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, اور اس کا وہ ٹیکس وصول کرتی ہے گورنمنٹ, جو اٹ بیکمز اے سورس آف انکم فار دی گورنمنٹ, جس کے ذریعے وہ
آپ کو صحیح معنوں میں اکانومی کو اسٹیبلٹی ملتی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ ابھی بھی اسی طریقے سے کہ جی پورٹ جو سیکیورٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی پورٹ میں سیکیورٹی ہونا چاہیے. سیکیورٹی ہوتی ہے وہ آپ انہی آدمیوں کو جو آپ کے برتھ آپریٹ کریں گے, کنٹینر ٹرمینل ہیں, برتھ ٹرمینل ہیں, ان کو جن کو آپ رینٹ آؤٹ کریں گے, آؤٹ سورس کریں گے, یہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے ٹو انشور کہ اس کی سیکیورٹی ہو, اور گورنمنٹ کو وہ اس سے پیسہ کماتی ہے. تو وی نیڈ ٹو ریئلی فارمولیٹ پالیسی جس میں یہ تمام چیزیں آؤٹ سورس کریں, اور آپ گورنمنٹ ان چیزوں کو سے فائدہ اٹھائیں اور ٹیکس وصول کریں اور ریونیو لے, بجائے کہ آپ ان کو اس پر اپنا سرکاری پیسہ خرچ کریں. پچھلی دفعہ بھی یہی بات ہوئی تھی, میں نے کمنٹ دیا تھا کہ اس وقت بلو اکانومی کے بارے میں جو اویئرنیس ہے, جو کوشش نیوی کے سرونگ ریٹائرڈ لوگ کر رہے ہیں, وہ ہمیں کوئی گورنمنٹ لیول پہ نظر نہیں آ رہی ہے. کہ باقی یعنی کہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ پورٹ اینڈ شپنگ منسٹری نے اس طریقے سے کیا, اور جس طریقے سے بلو اکانومی پہ کام اس وقت پاکستان نیوی کر رہی ہے. یونیورسٹیز کے اندر بیریا یونیورسٹی جس طریقے سے اویئرنیس لے کے آ رہی ہے. سر کیا وجہ ہے کہ ہم, پھر وہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا وجہ ہے کہ سر ہم کیوں نہیں یہ اویئرنیس لے کے آ سکے؟ اتنا امپورٹنٹ سیکٹر جو ہے. دیکھیے بہت بڑا ایک واقعہ یاد دلا دیا آپ نے. سروس چھوڑنے کے بعد کافی میں منسلک رہا ہوں شپ بریکنگ انڈسٹری میں بھی, اور مرچنٹ شپس کے ساتھ بھی ان کے کمانڈ کیے, ٹینکر پہ بھی گیا ہوں. تو ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس کے تحت ہم پرائیویٹ انٹرپرینرز موجود تھے, اور اس میٹنگ میں 2-3 صاحب بڑے موٹی آسامیاں تھیں جو کہ they could afford to really invest. یہ میں بات کر رہا ہوں 2002-2003 کی بات کر رہا ہوں تقریباً. اس وقت وہ موجود تھے, اور وہ چاہتے, ان کو میں وہ کر رہا تھا, انویسٹمنٹ انوائٹ کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک پریزنٹیشن بنائی تھی, اور ان کو دینا چاہ رہا تھا کہ آپ ادھر آئیے اور بڑے اس میں فائدے ہیں, کافی کچھ ہے. تو آفٹر 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ جو آپ تھے, میں ان کا بھی نام نہیں لے سکتا, اچھی نہیں بات ہے, وہ کہنے لگے کہ کیپٹن صاحب آپ مجھے کہیے یہ بلڈنگ خرید لو, یہ ٹرکس خرید لو, یہ فلانا خرید لو, تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کو میں خرید لوں گا تو اس کے بعد میرے ایسٹس کیا ہو جائیں گے اور مجھے ریکوری کیا ہوگی. آپ سمندر کی بات کر رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ اتنے جو بڑے بڑے فگر بتا رہے ہیں, یہ اتنے $1 ملین کی اور انویسٹمنٹ ہے, اور اس کا ریٹرن اتنے $1 ملین ہے, تو وہ آئی کانٹ سی فزیکلی, آئی کانٹ سی اینی تھنگ. تو میرے لیے یہ اس کا تصور کرنا مشکل ہے. تو آپ کے سوال کا جواب بالکل صحیح ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے کوئی کہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس طرف سمندر کی طرف کبھی آئے ہی نہیں, جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ سمندر ہوتا کیا. بلکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے, ہمارے چند ایک دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, جو آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب میں تو پہلی دفعہ کراچی آیا ہوں, سمندر ہوتا کیا وہ دکھا دیں. تو مین چیز یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ ہیز ٹو فارمولیٹ پالیسیز جس کے تحت سمندر کو ان کے لیے ایک اٹریکٹیو انسینٹیو پیش کیا جائے, اور وہ آ کے ان کو وزٹ کریں, دیکھیں, تاکہ اس کو ہم صحیح معنوں میں ہارنس کر سکیں. جو آپ کے ریٹرن میریٹائم پالیسی دے گی ریگارڈنگ فرام دی بلو اکانومی, وہ آپ کو اور کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں دے سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ دے مسٹ ریویو دیئر پالیسی, دے مسٹ لک انٹو دس ایریا, کہ کس طریقے سے آپ پبلسٹی کریں, پروموٹ کریں, تاکہ لوگوں کو اس کو سمجھ سکیں کہ اس کو ہم اگر استعمال کریں گے تو ہمیں کتنی ریٹرن, اس کا ریٹرن کا جو انویسٹمنٹ اور ریٹرن کا جو ریشو ہے وہ اتنا زیادہ اٹریکٹیو ان کو نظر آنا چاہیے. سر بہت بہت شکریہ. سر ریکویسٹ یہ ہے کہ اب ہم, کیونکہ بلو اکانومی ایک نیا سبجیکٹ ہے لوگوں کے لیے, 80% لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے سمندر کیا ہے, تو ہم ایک سیریز کریں جس کے اندر ہم مختلف سیکٹرز کے اوپر شارٹ سیریز ہو, یعنی کہ 10-10 منٹ کے چاہے 15 منٹ کا پروگرام ہو, جس کے اندر ہم سب سے پہلے شپ بلڈنگ سے, شپ بریکنگ انڈسٹری سے شروع کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں کہاں پہ مسائل آ رہے ہیں اور کیا کیا پوٹینشیل ہم اس سب سیکٹر سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ کے ہمسائے انڈیا اور بنگلہ دیش 6 بلین پلس کما رہے ہیں, اور ہم 1.5 بلین پہ تمام ریسورسز رکھتے ہوئے, تمام ریسورسز سے مراد یہ کہ اللہ کی عطائیں رکھتے ہوئے ہم اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے, اویئرنیس لانے کی بات ہے.
ہمیں لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی کہ یہ بلو اکانومی پاکستان کے لیے کس قدر اہم ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور سر ادیب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos